ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود قال الله عز وجل في مقام آخر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وكما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی کا مستحق صرف رب العالمین کی ذات گرامی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات، صفات، عبادات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ وہ اکیلا تنہا نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔
بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رجب کے مہینے کے تعلق سے جو غلط رسم و رواج یا بدعات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان پر ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کو واضح کیا تھا۔ شاید وہ تمام باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہوں، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ 27 رجب کو ایک بدعات یہ ہوتی ہے کہ جو 27 رجب کی رات ہوتی ہے اس کو شب معراج کہا جاتا ہے، یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ 27ویں رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی، مکہ سے بیت المقدس، اس کے بعد پھر 7 آسمانوں تک کی سیر، یہ 27 رجب کو ہوا تھا، حالانکہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ اس رات کی مناسبت سے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے بے شمار افراد جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، جو اندھی تقلید میں پڑھ کر اپنی دنیاوی اور اخروی اور دینی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں، وہ اس رات کو جاگتے ہیں، شب قدر مانتے ہیں اس کو، اور دوسرے دن کا یعنی آج کے دن کا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یا سلف صالحین سے ایسا کوئی عمل 27 رجب کے تعلق سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات کو اللہ رب العالمین نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا اس سے انسان کوسوں دور ہے۔ یہی معراج کی رات ہے جب اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز جیسی عبادت کا تحفہ دیا تھا، اس کو اکثر و بیشتر مسلمان چھوڑے ہوئے ہیں اور نئی نئی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، اور آج کے دن کا روزہ اس اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے روزے کو منع کیا، جمعہ کے دن کوئی انسان روزہ نہ رکھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس اعتبار سے بھی آج کے دن کا روزہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو روزہ رکھنا ہی ہے اور نفلی روزوں کے اعتبار سے یا نفلی روزہ رکھ کر کوئی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ روزوں کے ذریعے سے، نفلی روزوں کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لے، اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن جائے، اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہفتہ واری روزہ رکھنا چاہتا ہے تو سوموار، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے، مہینوں کے اعتبار سے رکھنا چاہتا ہے تو 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے حساب سے ایام 20 کے وہ روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے نفلی روزے اور مہینوں کے اعتبار سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ روزے رکھے۔ اپنی طرف سے کسی دن کو یا کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ پچھلے خطبہ جمعہ کی باتیں تھیں جو آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں رکھوں جو نئے نئے فتنے ہر وقت ابھرتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے ایک شیعہ ہے جس کا نام وسیم ہے، اس نے ابھی غالباً کل پرسوں میں سپریم کورٹ میں یہ درخواست کی ہے کہ قرآن کریم سے کچھ آیتیں نکال دی جائیں۔ حالانکہ اس کی یہ تمنا، اس کی یہ آرزو، اس کی کیا پوری دنیا کے انسان یہ آرزو، یہ تمنا کر لیں کہ قرآن کریم میں کچھ اضافہ کر دیں یا کچھ گھٹا دیں یا کچھ اس میں اپنی طرف سے داخل کر دیں، یہ قیامت تک کوئی کر نہیں سکتا۔
یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث دونوں کی ذمہ داری کا وعدہ لیا ہے کہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کی حفاظت کرے گا، اس میں کوئی بھی انسان نہ زیادتی کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے، اس سے کوئی چیزیں نکال نہیں سکتا، اس میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں ایڈ نہیں کر سکتا، داخل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا بڑا علامہ نہ ہو، کتنا بڑا اپنے وقت کا عالم دین کیوں نہ ہو، جب بھی دین اسلام کے خلاف کوئی بھی چیز داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا فوراً بندوبست کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کروا دیتا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ دین میں نئی چیز ہے، اس پر عمل کرنے سے ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ملنے والا ہے، اس پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین خوش نہیں بلکہ ناراض ہوگا۔ ایسے ایسے علماء سے اللہ رب العالمین نے ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر دور میں کام لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حدیثوں کی حفاظت ہوئی ہے، اور حدیثوں کی حفاظت کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی احادیث کو باقاعدہ لکھا جاتا تھا اور اس کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کی حفاظت محدثین نے بھی ویسے ہی کی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک ہی معنی والے دو الفاظ ہوں تو انہی الفاظ کو رکھا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ محدثین نے یہاں تک بھی برداشت نہیں کیا، حالانکہ معنی وہی ہوتا ہے لیکن لفظ بھی وہی استعمال کیا، اسی الفاظ کو رکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن اور صحیح حدیث دونوں ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے اور احادیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ ذکر میں دونوں آ جاتے ہیں، قرآن کریم وحی ہے اور احادیث رسول بھی وحی الہی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ قرآن کریم وحی متلو ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث غیر متلو ہیں، اس کی باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی ہے، تو دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ احادیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اب سورہ نجم پڑھیے، سورہ نجم کی شروع کی آیتیں پڑھیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے رب العالمین کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے ہوا سے، اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی بات کہتے ہیں، وہی پیغامات کہتے ہیں، یا وہی حکم لوگوں کو دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جس کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے دین اسلام میں کوئی بات نہیں کہتے کہ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ ایسا، یہ ویسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اتھارٹی دی تو آپ نے کہا، اپنی طرف سے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو قرآن کریم کی حفاظت اور احادیث کی حفاظت اللہ رب العالمین قیامت تک کرے گا، چاہے پوری دنیا کے لوگ یاچکا ڈالیں، اعتراضات کریں، درخواست کریں، ہندوستان کی سپریم کورٹ نہیں پوری دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں چلے جائیں، اللہ رب العالمین کے کلام میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ زیر زبر اور نقطے کا بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ اور غالباً جن آیتوں پر اس نے اعتراضات کیے ہیں وہ جہاد کی آیتیں ہیں کہ جہاد کی آیتوں کو نکال دیا جائے، حالانکہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بے شمار افراد ایسے ہیں جو جہاد کا معنی اور مطلب سمجھتے ہی نہیں، جہاد کتنے قسمیں کی ہوتی ہیں اس کو بھی نہیں جانتے، جہاد کے لیے کیا شرائط ہیں وہ بھی ہم لوگ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ اگر اس چیز کو کہا جا رہا ہے تو علماء کو چاہیے کہ ان آیتوں کو پڑھ کر بیان کرنا چھوڑ دیں تاکہ ان کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملے، کبھی ضرورت پڑے تو ایسے فردن یا چند لوگوں کے درمیان اس کو بیان کیا جائے، حالانکہ یہ غلط ہے۔
آپ دیکھیے جہاد کے کئی ایک معنی ہیں، کئی ایک مطلب ہیں، جہاد کئی ایک طریقے کا ہوتا ہے، کئی ایک پرکار کا ہوتا ہے۔ جہاد تقریباً آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی جہاد کا لفظ قرآن کریم میں احادیث میں آیا ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ نکالیں تو غالباً 5 طریقے کا جہاد ہوتا ہے۔ نمبر 1 تو جہاد یہ ہوتا ہے انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، نفس امارہ سے جہاد کرے۔ نمبر 2 انسان شیطان سے جہاد کرے۔ نمبر 3 انسان کفر اور شرک سے جہاد کرے۔ نمبر 4 انسان منافقین سے جہاد کرے۔ نمبر 5 انسان خرافات، بدعات اور رسم و رواج سے جہاد کرے۔ انسان اپنے نفس سے کیسے جہاد کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المجاہد من جاہد فی نفسی یا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اپنے نفس پر سے جہاد کیسے ہوگا؟ انسان کے اندر نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو غلط کام پہ اور غلط راستے پر اس کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنے نفس پر ایسے حالات میں جہاد کرے اور برائیوں کو ترک کرنے کی کوشش کرے۔ انسان اپنے نفس کے خلاف جب وہ شراب پینے پر اس کو آمادہ کرے تو اپنے نفس سے جہاد کرے اور شراب پینے سے باز آ جائے۔ جب انسان کا نفس اس کو ابھارے کہ وہ چوری کرے، ڈکیتی کرے یا زناکاری کرے یا کسی پر ظلم کرے تو اس وقت انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے آپ سے لڑنا چاہیے، اپنے اوپر محنت اور کوشش کرنا چاہیے اور اس گناہ سے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف نفس ابھار رہا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ یہی ہے جہاد فی نفسی، اپنے آپ سے جہاد کرنا، اور جن اچھائیوں سے، جن نیکی کے کاموں سے، جن خیر کے کاموں سے ہمیں نفس روک رہا ہے وہ کام ہم کر ڈالیں، یہ ہے نفس سے جہاد۔ مثال کے طور پر نماز فجر میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم بستر سے اٹھنا نہیں چاہتے، اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، کانوں میں آتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جا کے نماز پڑھ لیں، لیکن ہماری سستی، ہماری کاہلی ہمیں بستر ہی میں دبوچے رہتی ہے، بستر ہی میں کا ہمیں مہمان بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس وقت ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے، اپنے نیند سے جہاد کرتے ہوئے، نیند سے لڑتے ہوئے ہمیں اٹھ جانا چاہیے اور اٹھ کر نماز فجر ادا کر لینا چاہیے۔ چلچلاتی دھوپ، مسجد تھوڑی دور پہ ہے، تیز دھوپ ہوتی ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پر نماز پڑھ لیں، گھر میں، دکان میں، جہاں کہیں ہیں ہم وہیں نماز پڑھ لیں، اتنی دھوپ میں نہ جائیں، لیکن اس وقت ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت اپنے جی سے لڑنا چاہیے، اپنے من سے لڑنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دکان سے، اے سی اور کولر سے نکلیں اور جا کر نماز ادا کر کے آئیں۔ یہ نفس سے جہاد ہے۔ اور شیطان سے جہاد، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ لیا ہے، اللہ رب العالمین سے مہلت لیا ہے کہ قیامت تک انسانوں کو بہکائے، صراط مستقیم سے اس کو ہٹا دے، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان کو برائیوں کے راستے پر لے جائے اور نیکی کے کاموں سے دور کر دے۔ کبھی نیکی کر بھی لیتا ہے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی وہ نیکی ویسے نہ ہو جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ شیطان اس کی ہر وقت کوشش کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان سے لڑیں، شیطان سے ہم جہاد کریں۔ شیطان ہمیں برائیوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف یا اللہ کے خلاف ہمیں جب بھی ابھارے، جب بھی ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے لڑیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اپنی عبادات کو، اپنی نیکیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے شیطان سے جہاد۔ اور جہاد کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان کفر اور شرک کے خلاف جہاد کرے، کفر اور شرک کے خلاف، نہ کہ کفار اور مشرکین کے خلاف۔ کفار اور مشرکین کے خلاف کا بعد کا معاملہ ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے نیم اور قانون ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہر انسان جب چاہے اور اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے قتل کر دے۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھ لیے اسلامی سرائیہ یا اسلامی مجاہدین کو، صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پر بھیجتے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ پہنچتے ہی مار ڈالنا، کاٹ ڈالنا، کسی کو چھوڑنا نہیں، بلکہ شرائط ہوتے تھے، قوانین ہوتے تھے، اصول ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیمات دے کر بھیجتے تھے، دیکھنا سب سے پہلے تم ایسی جگہ جا رہے ہو، سب سے پہلے اللہ کے راستے کی طرف بلانا، شرک سے ان کو دور رہنے کی دعوت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک حکم دیتے کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، کھیتیوں کو نہیں جلانا، بوڑھے جو جہاد میں شامل نہ ہوں تمہارے خلاف نہ آئیں، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہ تمام پیغامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے ایسے حالات میں جب دشمن آپ کے خون کا پیاسا ہوتا تھا۔ دشمن کو موقع مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو نیست و نابود کر دے۔ ایسے حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے خون کا احترام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی جانوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ آج اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، آپ کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تیسرا جہاد یہ ہے کہ انسان شرک اور کفر کے خلاف جہاد کرے۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی مریض اس کے پاس آتا ہے تو مرض سے اس کو دشمنی ہوتی ہے، ڈاکٹر مرض سے نفرت کرتا ہے، اس مرض کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مریض سے دشمنی نہیں کرتا، مریض کو مار ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ مریض کے اندر جو مرض ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم گناہ گاروں سے نفرت نہ کریں، بلکہ جو گناہ ہو رہا ہے اس گناہ سے نفرت کرتے ہوئے گنہگار کو اس سے روکیں۔ اور اسلام اسی کی تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہے قرآن کریم میں، اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم اچھائیوں کا، بھلائیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کا مقصد یہ بتایا ہے کہ ہم برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری صحبت سے وہ برے کام کرنا چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، ان کو سمجھاتے رہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ برے کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو ہم برے ہی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ برے کے ساتھ بیٹھیں تو برا بھی ہمارے جیسا اچھا ہو جائے۔ تو تیسرا جہاد یہ ہے کہ کفر اور شرک کے خلاف جہاد کیا جائے، اور ان تمام قسموں میں کہیں بھی گولی چلانے کی، تلوار اٹھانے کی، بم پھینکنے کی، میزائل داغنے کی اور قتل کرنے کی، خون بہانے کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان اپنی زبان کے ذریعے، اچھے قول کے ذریعے، بھلائی کے طریقے سے انسان کسی کو بھی شرک سے روک سکتا ہے، بدعات سے روک سکتا ہے، کفر سے روک سکتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے۔ انسان حقیقی معنوں میں انسان کو انسان کے معبود کا حقیقی غلام بنانے کی کوشش کرے۔ یہ تیسرا جہاد ہے کہ کفر اور شرک کے خلاف انسان کوشش کرے کہ انسان یہ کوشش کرے کفر اور شرک دنیا سے ختم ہو جائے، لوگ اللہ کے ساتھ لوگوں کو یا دوسرے کسی بھی چیز کو شریک کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کا گن گا رہے ہیں، جو دوسروں کے ہر وقت گیت گا رہے ہیں، وہ اس کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے والے، اس کے گن گانے والے بن جائیں، کیونکہ ہر چیز دینے والا اللہ، ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائیں، اس کی کوشش کریں، اس کی جد و جہد کریں، یہی ہے جہاد۔ اور چوتھا جہاد یہ ہے کہ انسان منافقوں کے خلاف جہاد کرے۔ منافقوں کے خلاف بھی جہاد کرنے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، آپ کا اسوہ اور آپ کی زندگی دیکھیں تو بے شمار منافقین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے بتا بھی دیا تھا، ابی بن کعب، ابی بن ابن سلول یہ پکا منافق ہے، اور بہت سارے لوگوں کے نام معلوم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی قتل نہیں کیا، ان کو کبھی مار نہیں ڈالا، ان کو سزائیں نہیں دی، یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام زناکاری اور بدکاری کا لگایا تھا اس میں سب سے بڑا منافقوں کا رئیس اور سردار شامل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو صحابہ انجانے میں
اس گناہ کے پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کا قانون ان پر نافذ کیا گیا، ان کی پیٹھوں پر کوڑے برسائے گئے، لیکن جو سردار تھا، جو اس کا اصل سرغنہ تھا، وہ چھوڑ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا مصلحت تھی، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا بتایا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹھ پر کوڑے نہیں برسائے۔ یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ اپنا کرتا دے دیجئے، میں اپنے والد محترم کو، صحابی رسول کہتے ہیں، اپنے منافق باپ کو آپ کے کرتے میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کر دیا۔ تو منافقوں کو بھی اگر ان سے جہاد کرنا ہے تو ان کو اسلام کی حقیقت کو بتانا ہے۔ اور اوپر سے اسلام سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات کو ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے اور اپنے قلم کے ذریعے سے یہ جہاد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانچواں جہاد یہ ہے کہ انسان بدعات کے خلاف، رسم و رواج کے خلاف جہاد کرے۔ اب بدعات اور رسم و رواج کے خلاف کیسے جہاد کریں گے؟ جو لوگ آج مثال کے طور پر رجب کے مہینے کا 27ویں رجب کا رات میں جگے، کیا ان تمام کو مار ڈالا جائے گا؟ اور آج جو روزہ رکھے ہوئے ہیں کیا ان کو قتل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ بدعات اور خرافات اور رسم و رواج کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام کی سچی تصویر ان کے سامنے رکھیے۔ بدعات کا کیا نقصان ہے، بدعات کا اسلام میں کیا مقام ہے، ان کو بتائیے کہ بدعات ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر آپ کو نصیب نہیں ہوگا، آخرت میں آپ کی تمام نیکیاں رائگاں ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین کے ہاں آپ ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس قسم کے جہاد ہوتے ہیں، اور جہاد کے شرائط ہیں۔ جہاد ایسا نہیں کہ جو انسان منمانی چاہے، جب چاہے، جس فوج میں چاہے، جس اس میں چاہے شامل ہو جائے، ایسا نہیں ہے جس گروہ میں چاہے شامل ہو جائے، بلکہ اس کے لیے قانون ہے، اصول ہے کہ اسلام میں جہاد بہت سارا ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سریہ بھیجتے تھے، صحابہ کو بھیجتے تھے، خود شامل نہیں ہوتے تھے۔ تو کس انسان کے تلے آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں وہ معنی رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، مکی زندگی 13 سال ہے، 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور مکہ میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی، جو اسلام قبول کر لیتا تھا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا آپ سب کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ستایا اور مارا جا رہا ہے، لہٰذا آپ ہمیں دفاع کرنے کی اجازت دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیا، یہاں تک کہ جن کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیے۔ تو جہاد کرنے میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ مسلمان مضبوط ہوں تب وہ جہاد کریں، مضبوط ہو جائیں تب جہاد کریں، اگر وہ کمزور ہیں تو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ آخری دور میں جب قیامت قریب ہوگی، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان سے آ چکے ہوں گے، لیکن ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت اس وقت کے اس دور کے مسلمانوں کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین انہیں حکم دے گا کہ ایک پہاڑ پر مومنوں کو لے کر چلے جائیں، کیونکہ جو قوم نکلنے والی ہے اس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ تو جب مقابلے کی طاقت ہوتی ہے تب جہاد فرض ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ انسان کمزور ہو اور بغاوت پر اتر آئے، لڑ جائے۔ اور جہاد کا مطلب بھی یہی نہیں ہوتا کہ آپ جس کو چاہے کفار و مشرکین کو قتل کر دیں، ان کے سامانوں کو قبضہ کر لیں اور ان کی ملکیت کو اپنے قبضے میں لے لیں، ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ جہاد کے بہت سارے شرائط ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے، قرآن اور صحیح احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کوئی بھی اس دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، رب العالمین ان کی سازشوں کو ناکام کر دے اور ان کے پروپیگنڈے کو، ان کی سازشوں کو ان کے خلاف کھڑا کر دے۔ رب العالمین ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں باحیات رکھیں، تیری مرضی کے مطابق ہماری زندگی گزرے، ان تمام کاموں سے ہم تمام کو بچائے رکھ جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔
رب العالمین ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں کسی بھی طریقے سے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مریض ہیں رب العالمین ان کے مرض کو شفا میں بدل دے، ان کو شفا کلی عاجلی عطا فرما۔ رب العالمین جو اس دنیا سے اہل توحید متقین اور مومنین چاہ چکے ہیں رب العالمین تو ان کو برزخی عذاب سے محفوظ رکھ، ان کو جنت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا وإياكم في القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔